अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट आजकल आर्मी, नेवी, एयर फोर्स तमाम में लिए जा रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि कैसे आपने पर्सनैलिटी टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है बेसिकली ये यूज़ होता है कि हम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये देखते हैं कि आप में किस किस्म की खूबी है, ठीक है। आप में कहीं ज़्यादा वो लड़ाई वाले आप नहीं हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा जल्दी तैश में आ जाते हैं, ठीक है, या आप में डिसीजन पावर जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम देख रहे होते हैं या एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है आप में देखा जाता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स में, इसमें ऐसे बंदों को ज़रूरत होती है जो ज़्यादा बर्दाश्त करने के काबिल हों, सख्ती बर्दाश्त कर सकें, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ़ हालात में दुश्मन का सामना करते हुए आपको मुश्किल हालात से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप पर थोड़ी सी मुश्किल वक्त आए और आप जो है वो दुश्मन के आगे अपने हथियार डाल दें। तो ऐसे लोगों को फ़ौज में जगह नहीं दी जाती, क्योंकि फ़ौज में उन लोगों की ज़रूरत है जो मतलब आप कह लें करेज रखते हैं या लड़ने की हिम्मत रखते हैं, मुल्क और कौम के लिए जज्बा रखते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को या हमारे डिफेंस फोर्सेस को ऐसे ही बंदों की ज़रूरत है। तो आज हम पर्सनैलिटी टेस्ट में कुछ ऐसे टेस्ट की बात करेंगे जो आपके लिए मुफीद है और इंशाल्लाह आपको काम आएगी। मैं आपको एज अ सैम्पल जो है वो टेस्ट दिखाता हूँ। ये देखें कि यहाँ पे आई डोंट माइंड बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है। आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करता, क्या नहीं करता, बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। अगर मैं सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो मुझे ना रखा जाए, ठीक है, अगर मुझ पे हर वक्त मैं कहता हूँ कि मुझे सेंट्रल फिगर बना रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि आप क्या चाहते हैं? कि आप ऐसा चाहते हैं कि आप कभी भी माइंड नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं देखें, सपोज़ फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि मैं इसको स्ट्रॉन्गली एग्री करता हूँ, तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहते हैं कि ठीक है, मैं माइंड नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि जी ठीक है, आप में अगर आपको कोई कमांड ना मिले या आपको कोई ऐसा ओहदा ना मिले, तो बाज़ औक़ात रैंक्स नहीं मिलते, ठीक है, तो आप कहीं माइंड तो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप माइंड नहीं करते, ठीक है। आप ऐसी बातों को बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। और सीनियरिटी, जूनियरिटी, जब भी आज कहीं डिफेंस फोर्सेस में ऐसे मामलात आते हैं तो उसमें आप कभी भी ऐसे दिल बर्दाश्ता नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई फील अदर्स इमोशन, ठीक है। मैं दूसरों के जज्बात को समझता हूँ, महसूस करता हूँ, ठीक है। तो क्या आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं? तो लेट्स सी कि नहीं, आपको देखें एग्री करना चाहिए। तो आप, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट लगा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी जो इसका बेहतरीन जवाब है, ये एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए वो एग्री होना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप फील नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक दुश्मन आ जाता है, वो आपके साथ रोने पीटने लग जाता है, तो आपको 100% उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो दुश्मन का एजेंट हो और वो आपको रो के या आपको मतलब आपसे अपनी बात मनवा लेता है और अपना गैप तलाश कर लेता है। तो आप एग्री ज़रूर करें, लेकिन स्ट्रांगली एग्री जो है वो कभी ना हो। आई फॉलो शेड्यूल, आप शेड्यूल को फॉलो करते हैं। याद रखें कि डिफेंस फोर्सेस में शेड्यूल को फॉलो जो है वो किया जाता है, ठीक है, 100% किया जाता है, इसलिए आप इसको स्ट्रांगली एग्री करें। आई गेट इरीटेटेड ईजिली, आप बहुत जल्द इरीटेट हो जाते हैं। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप जल्द इरीटेट हो जाएं। अगर आप जल्द इरीटेट हो जाएं तो आपको किसी भी जगह आपको से कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। स्ट्रांगली डिसएग्री, यानी आप इस बात से सख्त इख्तलाफ करते हैं कि जी मैं कभी इरिटेट नहीं होता, कोई ऐसी बात मुझे पंच नहीं करती, ठीक है, मैं बर्दाश्त करता हूँ। आई स्पेंड टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स, यानी किसी चीज़ पर जब भी कोई चीज़ आप रिफ्लेक्ट करते हैं, कोई चीज़ आपको ऐसी जो आपको माइंड करते हैं, तो आप उस पर टाइम लगाते हैं, आप चेक करते हैं कि भाई ऐसा वाक़या ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो सपोज़ मैं देखें स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको कोई ऐसी बात आपके नोटिस में आती है तो आप उसकी जांच पड़ताल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और उस पर बड़ा टाइम लगाते हैं, ठीक है, फ़ौरन डिसीजन नहीं लेते।
نیکسٹ ہے آئی ایم کوائٹ اراؤنڈ اسٹرینجر. آئی ایم کوائٹ اراؤنڈ اسٹرینجرز. میں جو ارد گرد جتنے بھی اجنبی ہوتے ہیں میں ان کے بارے بالکل خاموش ہوتا ہوں. تو ایسے تو خاموش بالکل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس لیے دیکھیں اسٹرانگلی ڈس ایگری. آپ کو کبھی بھی خاموش اجنبی کے بارے میں آپ کو بالکل خاموش نہیں ہونا چاہیے. آپ کو انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے, آپ کو آگے دیکھنا ہے, آپ کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کوئی اسٹرینجر گھوم رہا ہے فورسز کے ارد گرد, بارڈر کے ارد گرد کوئی بندہ گھوم رہا ہے, آپ کو رپورٹ کرنی چاہیے. تو اس لیے اس کا بہترین آپشن جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری ہے, کہ آپ اسٹیٹمنٹ سے بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں, کہ آپ بالکل کبھی خاموش نہیں رہیں گے. آئی میک پیپل فیل ایٹ ایز. میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں اکثر لوگوں کو ان کی آسانیاں جو ہے وہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ آپ سپوز اسٹرانگلی ایگری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسانی دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اٹ شوز کہ آپ کو کام آتا ہے, آپ دوسروں کی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آئی ایم ایگزیکٹنگ ان مائی ورک. آپ اپنے کام میں 100% ایگزیکٹ کام کر کے دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے بالکل میں کر لیتا ہوں. آئی آفن فیل بلو. ٹھیک ہے, بلو مینس کہ میں اکثر کر جاتا ہوں, ٹھیک ہے. مختلف صورتحال میں اپنی کیا کہتے ہیں صورتحال چینج کر لیتا ہوں, میں اکثر غصے ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کبھی بھی کہیں کہ نہیں, یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ میں اکثر جو ہے وہ کبھی بھی اپنی حالات سے وہ پریشان نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو آپ اس بات سے ڈس ایگری کریں تاکہ آپ کی پرسنالٹی بہتر سامنے آ سکے. آئی ایم فل آف آئیڈیاز. ہمیشہ آپ کے پاس بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بالکل اسٹرانگلی ایگری کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے بالکل میرے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اٹ مینس یو ہیو اے پاور ٹو تھنک فرام دا ڈفرنٹ اینگلس, ٹھیک ہے. میک اے سینٹینس آف دا ورڈ ٹیبل. ٹھیک ہے, تو ٹیبل کا سینٹینس اگر آپ نے بنانا ہو تو آپ کیا کریں گے. تو یہ تھوڑا سا اس لیے ہوتا ہے کہ درمیان میں آپ کی جو ایک ہوتی ہے مونوٹنی, اس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل آپ اگر پہلے سے پری پلان کی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں تو آپ کی تاکہ وہ تھوڑی سی چینج ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ کی جو فکریں ہیں, آپ کا جو مائنڈ ہے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو. تو آپ اس پہ ٹیبل سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے ٹیبل کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی ہیو اے بیوٹیفل ٹیبل, یہ ایک خوبصورت فکرہ ہے. اگر آپ کہیں گے آئی ہیو اے بلیک ٹیبل تو اٹ مینس کہ آپ کہیں پریشان رہتے ہیں. ٹیبل از ڈرٹی تو اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں ہمیشہ گندگی رہتی ہے. ٹیبل از بروکن تو اس کا مطلب ہے آپ ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں زیادہ تر, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ جو پازیٹیو فکر ہے اس کی طرف ہمیشہ جائیں. آئی لائک دا فالوئنگ پرسنالٹی. کون سی پرسنالٹی آپ کو پسند ہے. تو ہم نارملی ہماری جو سب سے بہترین پرسنالٹی ہمارے پاس قائد اعظم کی ہے, ہمارے پاس ہم دیکھیں ہمارے قوم کے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ڈیفینیٹلی ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور اگر اوور آل ان تمام میں اگر ہم لیڈرز کو کمپیئر کریں تو پھر بھی قائد اعظم از دا بیسٹ ون لیڈر, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سلیکٹ دا بیسٹ سینٹینس آف دا ورڈ ڈارک. تو کچھ فکرے اس طرح بنوائے جاتے ہیں آپ سے تاکہ آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کون سا فکر آپ کو اچھا لگتا ہے. آئی لائک ڈارکنیس آف دا روم. کبھی بھی اٹ واز ڈارک ان نائٹ. آئی لائک ڈارک پلیسز. ہز تھنکنگ از سو ڈارک. تو اب اس میں جو بہترین فکرہ ہے لیٹ سی کہ وہ یہ ہے اٹ واز ڈارک ان نائٹ. تو ایک نارمل نیچرل فکر ہے کہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ باقی فکروں کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کی پرسنالٹی میں گلومی سچویشن پیدا کریں گے اور آدمی ایسے لگتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. میک اے سینٹینس آف دا ورڈ میوزک. میوزک واز سو ڈسکسٹنگ. میوزک واز سو لونگ. ساؤنڈ آف میوزک واز ٹو لو. آئی ہیٹ میوزک. تو آپ کبھی بھی کسی چیز کو غلط نہ کہیں, آپ ہر چیز کو اچھے انداز میں لیں, پازیٹیو سینس میں لیں, ٹھیک ہے. اور آپ جو بھی فکرہ بنائیں اس کو دیکھیں کہ اس میں پازیٹیوٹی ہے کہ نہیں, تو اس کو فالو کریں. میک اے سینٹینس آف دا ورڈ ڈیپ. تو دیکھیں سی واز ڈیپ, کینال واز ڈیپ, ہز تھنکنگ از سو ڈیپ, ہی ہیٹ ڈیپ تھنکنگ. اب دیکھیں تو سی واز ڈیپ, سمندر بالکل گہرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نیچرل فکر ہے. ہز تھنکنگ از سو ڈیپ, ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا جو نیچرل فکر ہے آپ اس کی طرف جائیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہے, کیونکہ ایک نیچرل فکر ہے. تھنکنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے آپ کی, وہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے, ڈیپ شاید نہ بھی ہو, لیکن سی تو ڈیپ ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. یہ اردو میں فکرے بھی ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ لازمی ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں
کہ جتنی میں نے ابھی انگلش میں آپ سے فکرے ہم نے پڑھے ہیں وہ اردو میں بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اردو میں بھی آتے ہیں. لوگوں کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ، بہت کم، نہ ہونے کے برابر، اکثر اوقات. تو آپ تبھی اچھے ہیں جب آپ کے ساتھ لوگ گزارنا وقت پسند کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ اگر بہت زیادہ کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ فرینڈلی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اس کو چوز کریں. اگر مجھے دور بھیجا جائے تو مجھے دشواری ہوگی. دیکھیں اگر فورسز میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو نارملی پوسٹنگز ہوتی ہیں، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے. پشاور سے آپ سپوز کراچی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، کراچی سے کوئٹہ ہو جاتی ہے، تو کیا آپ وہاں پہ پھر آپ کو دشواری لگتی ہے کہ آپ کو دشواری ہوگی؟ تو آپ کہیں گے نہ ہونے کے برابر سپوز، ٹھیک ہے. تو آپ کیونکہ آپ اگر ایسی مشکلات پہلے ہی کہیں گے جی مجھے وہاں مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فوج کے لیے فٹ نہیں ہیں. آپ تو کل کسی بھی جگہ آپ انکار کریں گے میں تو نہیں جانا چاہتا. تو اس لیے آپ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں، ٹھیک ہے. تو آپ اپنی پرسنالٹی میں ضرور یہ بتائیں کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے دشواری ہو، میں ہر جگہ جاؤں گا. میرے ذہن میں باتیں نہیں رہتی. دیکھیں نارمل اگر کسی کے ذہن میں باتیں نہیں رہتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈل مائنڈیڈ ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اور یا فوج کو ایسے بندوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک بات بتائی جائے تو کل جب وقت آ جائے اس کو استعمال کرنے کا تو اسے یاد ہی نہ ہو کہ مجھے کس نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کہ جی بالکل نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو بہت کم، سب سے بہترین آپشن اس کا بہت کم، ٹھیک ہے. یعنی اگر بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی نیگیٹو باتیں بھی آپ اپنے معاشرے سے سنتے ہیں تو اس لیے وہ بھی آپ 100% یاد نہیں رکھتے بلکہ ایسی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہت کم، ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی بات اگر ذہن میں نہیں رہتی تو بہت کم، وہ ایسی نیگیٹو باتیں جو کام کی باتیں نہیں ہوتی آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں.